چاہتی ہے کہ روزی روٹی کے ساتھ ساتھ جتنا سماج کے لیے میکسیمم کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا. شان مدعا نہیں. حاضرین، جیسا کہ موضوع کا تعارف پہلے کرایا جا چکا ہے، ہم نے آج کے اس اجلاس میں فوکس کرنا ہے تھیٹر کو، ہمارا ٹی وی ڈرامہ، فلم اور موسیقی. یہ کل کہاں کھڑے تھے، آج کہاں ہیں، اور آنے والے کل میں ان کا مستقبل کیا ہے، کیا لایا پر اختیار کیا جائے، عوامی سطح پر کیا ہو اور حکومتی سطح پر کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ یہ تمام شعبے جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں سماجی بہتری. تو سب سے پہلے سر آپ کی اجازت سے میں افتخار علی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایکٹر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، شاعر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، تو سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سوال کیا چاہ رہے ہیں؟ موضوع تو یہ ہے کہ فنون لطیفہ آپ کا ڈرامہ، ٹی وی ڈرامہ، وہ کل کیا تھا، آج کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے، اور اسے کس سطح پہ کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، کس طرح سے کیا. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں آپ تمہارا سوال کی وضاحت کر دوں. ان کا مطلب ہے کہ آپ تعلیم دان بھی بنیں، حالات حاضرہ پہ تبصرہ بھی کریں اور تجربی بھی بنیں. اچھی بات. سب سے پہلے میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں. پہلی بار اس طرح کی کسی نشست کے لیے نوازا گیا ہوں. وہ کہ میرا اعتراف رہتا ہے کہ میں برے کو ڈھونڈنے نکلا، برا ملانا کوئی، جب میں جھانکا آپ نے اندر مجھ سے برا نہ کوئی. تو میں اس اعتراف کے ساتھ ساری بات کا آغاز کروں گا کہ آپ تمام میں سے سب سے کم نہیں ہوں، سب سے کم جاننے والا میں ہوں. اس کی ڈرامہ کی تاریخ ہر حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک اور اپنی زندگی کا ایک تاریخی پہلو بتاتا ہوں اور میری فلمی ہے یہ. میں نے جب فلم شروع کی، میں کوئٹہ انسٹیٹیوٹ گیا، شغل میں نے وہاں سے 2 سال کا ڈپلوما کر لیا، ایکٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، ڈائریکشن کا. اب جب میں کام آنے کے لیے آیا تو مجھے کام کو ملتا کوئی نہیں تھا. تو ایک روز، اب یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے جاننا کہ کیونکہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں، پلیٹ فارمس بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ خودرو پودے اگتے کیسے ہیں. تو میں ہمارے لاہوریوں کا جو سب سے بڑا ایک پکنک پوائنٹ تھا وہ ہوا کرتا تھا فورٹریس اسٹیڈیم. ہمارے ابا نے ہمیں ایک موٹر سائیکل دلوا رکھی تھی، تو وہ اسٹارٹ کرتے تھے، 8-10 لڑکے 2 بیٹھ کے ہم چلے جایا کرتے تھے فورٹریس. اچھا، میں شروع سے نہ اشارہ توڑتا تھا، نہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلاتا تھا، نہ میں زیادہ کراسنگ پہ موٹر سائیکل کھڑی کرتا تھا. 3 لوگ ہوتے تھے تو ہم پیدل جاتے تھے. ہم کئی بار ڈیفینس سے شوٹنگ کر کے پی ٹی وی تک پیدل آئے، کیونکہ 3 تھے تو میں نے نہیں بٹھایا. میں شروع سے تھوڑا سا پاگل آدمی تھا. تو ہم جا رہے تھے تو نہر کے اوپر سلیم طاہر صاحب، میں اور آپ کر رہے تھے. میں اور آپ ایک ترقی پسند پروگرام تھا، وہ آج آپ کو سمجھ بھی آتا ہے. اس دور میں اور اتنے گھٹن کا دور، اور اس کے بیچ میں ایک شخص آتا اور وہ ایکسپوز کرتا ہے لوگوں کو، بڑا مشکل تھا. بحیثیت رائٹر اب تو میں اور بہت زیادہ اس کو سراہتا ہوں. تو وہ انہوں نے مائک میرے آگے کر دیا. اب مجھے پتا تھا، میں دیکھتا تھا، میں اور آپ اس وقت میں شوبز میں نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا جی کہ یہ بتائیے کیا بھینسیں ہونی چاہیے شہروں میں. ہم نے 2-4 جملے کہہ دیے کہ نہیں جی، تو گھر پھیلتا ہے، مچھر ہوتے ہیں اور فرا ہوتا ہے. وہ 4-5 دن کے بعد صبح جب میں ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلا، اور میں سنت نگر کی میں جم پر ہوں، تو میں جب چوک میں آیا تو جو بندہ میرے وہ راتی تیروں ٹی وی دے گئی، راتی تیروں ٹی وی دے تیروں راتی ٹی وی دے گئی. وہاں سے کہیں میرے اندر خواہش ہوئی کہ یار مجھے ایکٹنگ کرنی چاہیے. ہم اس دور کے بچے ہیں، ان گلی محلوں میں پل کے محنت کشوں کے بچے ہیں کہ جن کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے. اور اب تو بچے لکھے تو آ جاتا نا، یہ کر لو یہ کر لو. اس نے پتہ ہی نہیں سی ہونا میٹر کرنا ہے کہ ایف اے کرنا ہے.
ڈاکٹری پڑھنے کے وکیل بننا ہے، وہ والا سین تھا. میرے ذہن میں اس دن کہیں کوئی چیز بیٹھ گئی. سیکنڈ ٹائم یہ ہوا کہ میں گیا کسی کام سے کارپوریشن کے دفتر میں. وہاں پتہ چلا رش لگا ہوا. شجاعت ہاشمی صاحب کو دور سے میں نے دیکھا. پتہ چلا کوئی ڈرامہ ہے زرد دوپہر، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور صدر صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اچھا اب کیونکہ اس پہ اس وقت اخبار ہوا کرتا تھا، چیزیں چلتی تھیں، تو پتہ یہ چلا کہ شاہ ندیم کر رہا ہے تو یقیناً کوئی شرارت کر رہا ہوگا اور اسکرپٹ کچھ ایسا ہوگا، اور وہ کچھ تھا بھی اس کے اندر، آپ سمجھ سکتے ہیں. اب ہم پڑھ چکے تھے. میں اس وقت اسٹرگل ضرور کر رہا تھا، مجھے پی ٹی وی میں گھسنے نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا شاہ ندیم صاحب ڈائریکٹر ہے، یاور حیات ڈائریکٹر ہے. ایک دو دفعہ ہم اندر چلے گئے تھے، آگے تھے، کیونکہ وہ پل صراط کراس کرنا ان کے دور میں بھی بہت مشکل تھا، یہ جانتے ہیں. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے، اوپر والے ہال میں گولیاں لگنی ہیں. ندیم صاحب، شاہد صاحب جو ہے مصروف ہیں، وہ ایک آرٹسٹ سے کچھ لائنیں بلوا رہے ہیں. طارق جمیل صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن مطلوب بلوچ ابھی زندہ ہے. اب مجھے طارق جمیل کا پتا تھا، مطلوب بلوچ کا نہیں پتا تھا. اب وہ اس سے کہیں اور وہ لائنیں بولے کہ یار یہ نہیں یہ. اچھا وہ بالکل ویری فلمی ہوا. میں نے کہا جی میں بولتا نا ویری فلمی، اور میرے اندر وہ تھا کہ یار میں ایک دفعہ میں اور آپ میں آ چکا ہوں. تو طارق صاحب نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں اسٹرگل کر رہا ہوں، میں نے اس کا ڈپلوما کیا وہاں سے گوئتے سے. مطلوب دو ذرا. اب وہ مخصوص انداز میں بولے ہیں. شاہد صاحب کے پاس چلے گئے. شاہد صاحب کچھ ڈسکس کر رہے تھے مرحوم شجاعت ہاشمی صاحب سے، اور دو رول میں نے اس میں کیے. ایک تو میں نے وہاں اجرک ڈال کے تقریر کی، اور وہ ہال میں مجھے سب ہال میں تقریر کر رہے تھے، کچھ لائنیں بولی اور بولی ہی تھی. ایک اور جملے تھے وہ بھی میں نے بول دیے. انہوں نے کہا ٹوپی پالا فلاں کر. تو میں نے دو کریکٹر کر دیے زرد دوپہر کے اندر. انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کرایا جس کا چیک ابھی آپ کی طرف باقی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ چلا اور تھوڑا سا جب وہ میرا آیا اور میں نے اس نے شعر سے آغاز کیا تھا اقبال کے اور کچھ لائنیں بولی تھی، اس سے مجھے حوصلہ ہوا. اور پھر میں یقیناً میری ادا میں وہ بھی شامل ہے، یقیناً جنجال پورہ بھی شامل ہے. جنجال پورہ میں میں چوراہے میں کھڑے ہو کے عمران مرحوم کے مقابلے میں کیمرہ کی طرف وہ ہوتے تھے، میری پیٹ ہوتی تھی، لیکن میں پھر بڑا تیز تھا، کیمرہ ایسے لیا کرتا تھا یوں کر کے اڑ گیا. عمران کے ساتھ پھر میں نے تھیٹر بھی کیا، آپ کو بتائیے. تو یہ ایک ابتدائی بڑی خوبصورت بات تھی. اور آج شاہد بھائی کے ساتھ میرا بالکل مقام نہیں ہے. میں ان جیسے لوگوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں، بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ کی مہربانی آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں جی ڈرامہ جس طرح 7 سور ہے نا، سارے گاما پادا نہیں، اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے. ڈرامہ ابھی میں پچھلے دنوں میں اپنے بڑے بیٹے کو یورپ گھما کے لایا، تو میں پہلی بار ایتھنز گیا اور میں نے وہاں جو واقعات تھی میں نے اسٹرگل کیا، دوسری تیسری میں نے وہ ساری جگہیں دیکھی جہاں تھیٹر ہوتا تھا. میں وہاں رو بھی پڑا تھا، میں پاگل تھا آدمی، رو پڑتا ہوں اس طرح کی چیزیں دیکھ کے. مجھے ایسا لگا کہ یار مجھے یہاں آنا تھا اور میں آ گیا. میں نے وہاں ویڈیو بنایا، میں نے پوسٹ نہیں کر سکا باوجود. تو ڈرامہ جو ہے ہمیں جو اس کی تاریخ ملتی ہے وہ ملتی ہے یونان سے. ڈرا خط کھینچنا، ڈرامہ کا مائی باپ کوئی نہیں ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب کبھی انسان نے پہلی جنگ جیتی ہوگی اور اس نے آ کے بتایا ہوگا کہ پہلے وہ آئے، پہلی صف بندی کی، میں نے تلواریں چلائیں، بھالے چلائے، بادشاہ کو ایسے گرایا، یا کسی نے کسی ایسے شیر کو جو اکثر گاؤں میں آ کر مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کھا جایا کرتا تھا، جب پہلی بار انہوں نے اس کو دہرایا ہوگا تو وہ عملی طور پر پہلا ڈرامہ تھا. کہا یہ جاتا ہے. جس طرح مرچ کٹی ایک ڈرامہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، بہت پرانا، اس کے حوالے سے یہاں کا تو خیر شکنتلا ہے، لیکن وہاں کا جو ڈرامہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو وہ تو خیر ایک بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن شروع میں ڈرامہ کو جو یونانیوں نے استعمال کیا وہ کیا اپنے دیوتاؤں کے قصے بیان کرنے کے لیے اور سورماؤں کے قصے بیان کرنے کے لیے. پھر اس کے اندر
پہلے ڈرامہ دن میں ہوا کرتا تھا، پھر اس کے اندر زمین پہ ہوا کرتا تھا، پھر انسانی جبلت کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا جب دو لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں نا اور بحث ہو جائے اگر تو پھر آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، پھر ایک کھڑا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو چبوترا اس میں آ گیا جس کے اوپر ڈرامہ ہونے لگا وہ بھی انسان کی، کیونکہ ہمارے پاس آج جو کچھ ہے یہ کرسی ہے یا میز ہے یا پنکھا ہے یہ ہمارے جبلی تقاضوں کی ایجادات ہیں. تو چبوترا آ گیا اس کے بیچ میں، پھر اس چبوترے کے چاروں طرف ڈرامہ ہوتا تھا. پھر خیال کیا گیا کہ یار اس کے اندر ڈائلاگ بھی تو ہو سکتا ہے، صرف قصہ کوئی کیوں ہوتی ہے. تو پھر ڈائلاگ اس میں انٹر ہوا، پھر میوزک بھی ایسی آیا. پھر رات کا جب تصور آیا کہ یار جی رات میں کریے تو پھر کی کریے، تو چاندنی رات میں کرنے کے بعد پھر کچھ ایسا وقت آیا کہ یار جب شیشہ یاد ہو گیا تو کہا یہ جاتا، جو تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح سے اس کو لٹ کیا جاتا تھا اس کلوزیم کو یا کلوسیو کو کہ پھر آئینے لگا کر اور ریفلیکٹ کیا. تو بہت سارے طریقے رہے، جب لالٹینیں ہوتی تھیں یا جب دیے ہوتے تھے تو اس کو لٹ کیا جاتا تھا. تو یہ اپنے بہت سارے ادوار سے گزرا اور ڈرامہ کے اندر بہت ساری جہتیں آئیں. اس میں مکالمہ آ گیا، اس میں رقص آ گیا، اس کے اندر لوگ جنگ بھی کرتے تھے، پورا ایکٹ کر کے دکھاتے تھے. لیکن تھیٹر ڈرامہ کی مجبوری ہمیشہ سے یہ رہی کہ دیکھنے والوں کو ڈرامہ کے مکالمے پر 100% یقین کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں نا ابھی میں آ رہا تھا اور ڈرامے کے اندر یہ کہوں راستے میں میری جو گاڑی پنچر ہو گئی پھر میں نے دھکا لگایا تو آپ کو میرے سننے پہ یقین کرنا پڑے گا، میں کہیں لے جا نہیں سکتا آپ کو. ٹی وی کی ایجادات کے بعد پھر وہ آیا کہ وہ کٹ لگا کے آپ کو اس جگہ پہ بھی لے جاتے ہیں کہ کتنی گرمی تھی اور کیسے پنچر ہوا تھا اور کیا بحث ہوئی تھی. لیکن ڈرامہ جو ہے اس کو اپنا ارتقا کرتا رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ریکارڈ کے لیے کہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یونان سے چلتا ہوا یہ ڈرامہ چائنا اور ہندوستان بہت پہلے آ گیا تھا. مطلب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اب شاہد بھائی بتائیں گے صحیح ہے یا غلط ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا ادھر تو یہاں ہندوستان میں ڈرامہ ہوا کرتا تھا. اور ڈرامہ ایک بہت طاقتور چیز تھی جس کو تھیٹر کہتے ہیں ہم، جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا کرتا تھا. ایک قصہ گوئی وہ ساتھ ساتھ ضرور چلتی رہی، لیکن ڈرامہ جو ہے وہ وہاں سے چل کر یہ سارا سفر کر کے یہاں تک آیا. اور ڈرامے کی بے تحاشا اقسام ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں اس کی اقسام کی فہرست بیان کر سکوں. 3 چیزیں میں شاہد صاحب کی موجودگی میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. یہ استاد یاور حیات صاحب نے بتایا تھا، میرا اپنا نہیں ہے. وہ کہتے تھے چاچی ڈرامہ دینا 3 اقسام نے، صرف 3 اسکول آف تھاٹ نے. تو میں نے کہا وہ کون سے؟ تو انہوں نے کہا جو جس شخص نے مغل اعظم دیکھ رکھی ہے وہ جانتا ہے. بہت اچھے، اکبر اعظم بہت اچھے. بغدا محبت کے دشمن نہیں، رسولوں کے غلام ہے، انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. روایتی تھیٹر جنہ پینا دے پرا جیندے ہون انہاں دی ڈولی تے موت بھی نہیں ڈک سکتی. یہ ہمارا پاکستان میں ہماری فلم روایتی تھیٹر ہے. دوسرا ہے میلو، جودھا بائی کا کریکٹر، باہر لے جائے اس کو میری آنکھ سامنے سے، کہیں اس کو میری نظر نہ لگ جائے. لہک کے بیلے کے انداز میں پرفارم کرنا یا تو وہ تو بہت کم ہے. وہ شاہد صاحب اور انہوں نے تھیٹر میں بہت کیا، ہم نے پاٹے خانے میں کیا، لیکن یہ لوگ بہت آگے کے لوگ ہیں. پھر ایک ہے شہنشاہ جہانگیر کا کردار جو کہ دلیپ صاحب نے کیا. صبر میں کروں کہ جس کی دنیا لوٹ لی گئی اور صبر وہ نہ کریں کہ جن کے صرف شوق بادشاہی کو ٹھیس پہنچی ہے. ماڈرن اسکول آف تھاٹ جو کراچی میں ہوتا ہے، وداؤٹ اینی پاز آپ بولتے چلے جاتے ہیں. یہ تینوں. اچھا میں نے اس سے اخذ یہ کیا جب میں نے لکھنے کی فیلڈ میں آیا کہ مزے کی بات یہ یہی 3 ہی اسکول ہیں لکھنے کے بھی، چوتھا اسکول نہیں ہے اس کے اندر لکھنے کا، بہت اچھے جو میرا تجربہ کہتا ہے. تو میں نے بہت سارا ایکسپیرینس کیا. جب میں نے ناگن لکھا اس میں نے پورا میلو پورشن لکھا، لیکن جب وہ شوٹ ہو کے آیا تو میں نے کہا جی وہ نہیں ہو سکا، ان کو نہیں سمجھ آیا میں کیا لکھ رہا تھا. میں نے بہت ساری چیزیں سمبولکلی لکھنے کی کوشش کی، علامتی طور پہ وہ اس طرح سے نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. تو خیر میں نے پھر سہل راستہ اختیار کیا. اچھا ہمارا جو ڈرامہ ہے یہ جب ہمارے پاس کیمرہ آ گیا نا تو پھر ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. تو پہلے شروع میں جب کیمرہ آ گیا اور یہ کچھ ریکارڈ کر لیا کرتا تھا تو تھیٹر میں ہندوستان میں یہاں تک ہوتا تھا کہ ڈرامہ چل رہا ہے لیکن گانا اسکرین پہ چل رہا ہے. اسی
اس کے اندر، کیونکہ اسکرین گونگی ہوتی تھی تو اس گونگی اسکرین کو نیچے سے گا کے گائک میچ کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک دور تھا کہ صرف فلم چل رہی ہے اور اس کو وہ گا رہے ہیں ساتھ اس کے بجا رہے ہیں اور اس کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ جب آواز آ گئی، ریکارڈر آ گیا تو زیادہ مہنگا پڑتا تھا تو انہوں نے صرف ایک گانا بیچ میں چلا دینا یا کوئی ایسا سیکوینس چلا دینا جو ڈرامے کو جوڑتا تھا. لیکن تھیٹر ڈرامہ ہوتا رہا. آغا اشرف نے کیا، احسن لکھنوی نے کیا، بے تحاشا ڈرامے. پھر ہم کالی داس کی بات کریں اور ہری مہتا تک آ جائیں جو کہ جدید ترین ڈرامہ نگار انڈیا کا. اور میں جب بھی انڈیا گیا رفیع پیر گروپ کے ساتھ، میں غربت کے دور کے اندر یہ بات بتانی بڑی ضروری ہے شاید کہ میں ادھار لے کر جاتا تھا یہاں سے 20,000 یا 25,000 روپے، جبکہ 3,000 روپے پر شو ہمیں ملتا تھا. وہاں جا کے پتہ لگتا تھا پاکستانی 3,000 انڈین نہیں. تو وہ میں کتابیں خرید کے لاتا تھا ڈراموں کی. اب وہ پڑھی نہیں ہے میرے پاس. میرے بچے اب آئے ہیں پروڈکشن کی طرف دیکھیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سنیما آیا، ڈرامہ کی جدید شکل سنیما تھا اور اس نے وہ سحر باندھا اور اس نے انسان کی زندگی میں نہ صرف رفتار پیدا کی، اس کو سوچنے کا موقع دیا، تھاٹ پرووکنگ چیزیں آئیں. میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ 2 آنکھیں 12 ہاتھ یا گارا باپ اس طرح کی فلمیں میری پیدائش جب ہوئی تھی تب ہندوستان نے بنائی تھی. تو ہم اس کو طاقت کے طور پہ آج بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ خربوزے چور کو ہم پھائے لگا دیتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوا یار. یہ وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک بڑا جبر کے دور میں باقاعدہ طور پہ بابا بلے شاہ کی زمین اور میاں محمد بخش کے مارنے والے اس طرح سے جو غصہ کرنے لگے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے سر. ہم جب جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے تو جب باہر نکلتے تھے تو ہمارا بھی دل کرتا تھا ہم کسی سے لڑ پڑیں اور کہتا داڑے کی چاریاں چنگی اسی نہیں دیکھے. حالانکہ ہمارے بڑے کہتے تھے، ہمارے پنجاب کے بڑے کہتے تھے کہ یار اینا نہ باہ نہ پوے کدی. آج بڑے وثوق سے کہا جاتا ہے کہ یار اسی داڑے کی چاریاں اسی نہیں دیکھیں. تو یہ جو فرق آیا، ہمارا جو ادب ہے اس میں افسانہ ہو، اس میں ڈرامہ ہو، اس میں فلم ہو، اس نے اس کو متاثر کر دیا. تو ڈرامہ جو ہے وہ اپنا ارتقاء تک یہاں تک پہنچا. پاکستان میں جو ڈرامے بنے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ویسے کیوں نہیں ڈرامے بنتے. تو بھائی پہلے یہ لکھتے تھے، اب میرے جیسے بیوقوف لکھتے ہیں، فرق تو آئے گا. پھر میں منٹو کی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے منٹو کو پنپنے نہیں دیا گیا. میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے اندر کا وہ شخص جا کے جس کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں، کیونکہ انہوں نے مینوں پانی جڑا نا مٹی کرتا ہے تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں ڈرامہ جس بھی دور سے گزرا، جیسے بھی گزرا، شاہد صاحب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا لمبے بال اور جینز الاؤ نہیں تھی پی ٹی وی کے اندر. اگر لڑکی اور لڑکا میاں بیوی بھی ہیں، اگر ایک سیٹ پہ موجود ہیں تو وہاں تیسرا کریکٹر ضرور ہوگا. یہ قطغنیں ہوا کرتی تھیں. چہروں کو اس بات پہ نکال دیا جاتا تھا کہ اس عورت کو خبریں پڑھنے والی یا ڈاک پڑھنے والی اس کو دیکھ کر شہوت ہوتی ہے تو اس کو مت لے کر آؤ. تو اس دور سے ہم گزرے، لیکن الحمدللہ ہم بہت بہتر دور میں ہیں. اور آج کا ڈرامہ جہاں بھی جا رہا ہے، مان لیجئے گا، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، یہ ارتقاء ہے اور یہ ارتقاء ایسے ہی رہے گا. جتنی مرضی زور لگا لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ پاٹے خان کا ڈائلاگ مجھے یاد آ رہا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو پاویں لا لے جنہ زور، ان بدل نہیں سکتا تو ان روک نہیں سکتا تو لہر کا زور. وہ لہر جو میری طرف سے آئے گی تو تب جب آئے گی تب اس کا دھارا بھی بدلے گا، سوچ بھی بدلے گی، رائٹرز بھی بدلیں گے اور کنٹینٹ بھی بدلے گا. لیکن ابھی تک جو چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ میرا تعلق بالکل تنقید سے نہیں ہے، کچھ باتیں پھر بھی میں اپنی اوقات سے بڑھ کے کر گیا آج. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ڈرامہ آج جو بن رہا ہے یہ اس لیے بن رہا ہے کہ میں اعتراض کر کے اور گھر بیٹھ جاؤں کہ مجھے ڈرامہ بنانا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا ہے اور میرے بیٹے ڈگریاں لے کے آ گئے ہیں. میں نے اپنا پہلا ڈرامہ شوٹ کر لیا ہے، فلم. اب میں اپنی مرضی کا کانٹینٹ یوٹیوب پہ ڈالوں گا اور میں بتاؤں گا کہ یار میں نیشن بلڈنگ کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا. لیکن شاہد صاحب نے جتنا کیا، ان کا اڑان تھا، انہوں نے جتنا کانٹینٹ کیا، نو ڈاؤٹ اس دور میں سچ مچ وہ ڈرامے تھے جو میں اکثر سوچتا تھا یہ شاہد صاحب ہی کر سکتے ہیں، ان جیسا بندہ کر سکتا ہے، باقی پار نہیں اٹھا سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو جملہ کاٹ دیتے ہیں.
مطلب آپ نے اگر ایک جملہ لکھا ہے اور آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہے, کہتے نہیں باجی ہے فلاں چھوڑ جائے گا, ہے نا کرو تاری مہربانی ہے نہ بدل دو. تو ہم بحثیت ایک پی ٹی وی کے ٹرینڈ ایکٹر کے اور بحثیت اس معاشرے کے فرد کے, میں اتنا خوف زدہ ہوں کہ میں عورتوں کی طرح سوچ کے ڈرامہ لکھتا ہوں, میں عورتوں کی طرح سوچ رکھ کے سڑک پہ نکلتا ہوں اور نظروں کو نیچے رکھتا ہوں, میں عورتوں کی طرح سوچ کے بولتا ہوں کہ نہیں بھائی کوئی گل نہ بن جائے میرے خلاف. ہمارا ڈرامہ یا ہماری دیکھیں میں کیسے لکھوں گا, مجھے جب پتا ہوگا کہ افتخار عفی تیرے پیچھے بچے ہیں اور تو کمائے گا تو یہ گھر چلنا ہے, تو میں کیا لکھوں گا؟ لکھوا سکتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں وہ پرندہ ہوں جس کے پر بندھے ہوئے ہیں اور پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیسے اڑوں گا میں؟ بہت اچھا بات. میں نے جب پڑھا نا ترقی پسند, یار مصنف تو ہوتا ہی ترقی پسند ہے, قلم تو اٹھا ہی نہیں سکتے آپ کو اللہ جرت ہی نہیں دے سکتا. بہت اچھا. باقی تو ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں جو سوچ نہیں رکھتے. تو قتل ایسا نہیں ہو کسی کا شعر ہے پورا شعر میں نہ سنا سکوں کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میں جواب کیا دوں گا, فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا. تو میں معافی چاہتا ہوں, میں نے شاید بہت سارا ٹائم لے لیا, اس سے زیادہ مجھے شاید بات نہیں کرنی چاہیے. آخر میں صرف ایک اپنی نظم سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ رات کٹے گی پاؤ پھوٹے گی وقت کی آنکھیں دیکھیں گی. بہت اچھا. رات کٹے گی پاؤ پھوٹے گی وقت کی آنکھیں دیکھیں گی, ہاتھ کی روٹی کھانے والے محل مینار بنانے والے آدھے پیٹ نہ سوئیں گے. بہت اچھا. اب کسی مزدور کے بیٹی بالوں میں اگتی چاندی کے خوف سے آنکھ نہ مندے گی. بہت اچھا. محنت کش کا خون پسینہ زر والوں کا چیر کے سینہ اپنا حق وصولے گا. بہت اچھا. دم سادے بیٹھی ہے ظلمت لہو سے روشن دیے کے آگے کانپ رہی ہے دیکھ رہا ہوں. امیدیں بھر آئیں گی دکھ کی گھڑیاں جائیں گی, تعبیروں کے کومل پودے تیز ہوا کو روکیں گے. بہت اچھا. شاید میں نہ دیکھ سکوں گا وقت کی آنکھیں دیکھیں گی. رات کٹے گی پاؤ پھوٹے گی وقت کی آنکھیں دیکھیں گی. اللہ میں آسانیت فرمائے. پوری ترقی پسند سوچ ہے. بہت اچھا.